ایک شخص نے لکھا کہ شیعہ کے پاس 12 امام ہیں، شیعہ کے پاس نہیں، تیلی شیعہ کے پاس، کیونکہ شیعہ کی بہت ساری برانچیں ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو شیعہ کہلواتے ہیں، اور ہمارا جن کے ساتھ پاکستان میں اکثر واسطہ پڑتا ہے وہ شیعہ میں سے تیلی شیعہ برانچ ہے، جس کی بنیاد عثمان بن سعید تیلی نے رکھی۔ اس سے پہلے یہ مذہب دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو اس تیلی شیعہ کے پاس 12 امام کا ایک سمجھ رہے چورن ہے، جس کو یہ بیچتے ہیں کہ ہمارے پاس 12 امام ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس طرح کے امام ہیں جس طرح کے ان کا دعویٰ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، امام المسلمین تھے، لیکن اس طرح نہیں تھے جس طرح یہ کہتے ہیں۔ جس طرح حکمران امام ہوتا ہے اسی طرح کے امام تھے، اسی طرح کے امیر تھے، اسی طرح کے خلیفہ تھے۔ جس طرح یہ تیلی شیعہ مانتے ہیں اس طرح کی امامت کا سرے سے اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں۔ اس طرح کی امامت صرف انبیاء کے پاس ہوتی ہے، اور ہمارے وہ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے پاس اگر 12 امام ہیں جنہوں نے ان سے کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جن کے نام پر انہوں نے مذہب گھڑا ہے، ان کے خود ساختہ 12 اماموں کا دین ہے جو انہوں نے نہیں بتایا، تو ہمارے پاس ان کے مقابلے میں امام اعلیٰ، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ انہوں نے 12 اماموں کے نام پر ان کے مطابق جو ان میں سے سمجھتے ہیں ہم ان کا رد کریں گے تو مانیں گے نہیں، فرض کیا ان کے اماموں نے کچھ ان کو دین بتایا، اور انہوں نے بعد میں ان کے بعد لکھا، تو ہمارا امام جو ان سب سے بڑھ کر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے دین بتایا، آپ نے دین بتایا، اور اس کے بعد آپ کے شاگردوں نے آگے بتایا، اور اس کے بعد وہ لکھا گیا دین۔ اور ان کے پاس ان کے اماموں کے نام پر ان کے بعد لکھا گیا دین، جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مانتے ہیں، مقابلے پر آتے ہیں، تو ان کے پاس ان کے امام، خاص طور پر امام جعفر کا وہ دین ہے جو ان کے باقی ائمہ جو بعد میں گزرے ہیں ان کے بعد لکھا گیا۔ اور ہمارے پاس ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جو آپ کی موجودگی میں کچھ صحابہ نے لکھا، کچھ نے یاد رکھا، اور اس کے بعد تابعین نے لکھا اور کچھ کتابی اشکال دی، اور اس کے بعد والے محدثین نے انہی کتابوں میں سے نوٹ کر کے، انہی کتابوں سے دیکھ کر یا انہی ائمہ سے سن کر جو یاد کیا ہوا تھا اس کو کتابی شکل دی، جو کہ آج کل ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہمارے پاس ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، ہمیں ان کے سوا کسی اور کے دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے راوی ہیں۔ ہم ان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین لیتے ہیں۔ جو لوگ اس میں شامل ہیں، چاہے وہ صحابہ میں سے ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہیں، چاہے وہ تابعین میں سے ہیں، چاہے وہ تبع تابعین میں سے ہیں، چاہے وہ محدثین میں سے ہیں، جنہوں نے اس دین کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کی جزا دے گا، اجر دے گا، اور ہمارے لیے وہ سب معتبر ہیں۔ ہم ان سب کو قابل عزت مانتے ہیں، اور صحابہ تابعین اس دین کے راوی ہیں، لیکن دین
جو پہنچایا ہے، جس کی بات دین ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک تو قرآن مجید نازل ہوا اور ایک حکمت وہی جو حدیث کی صورت میں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم کسی 12 اماموں کو نہیں مانتے، ہم ان کو معتبر مانتے ہیں 11 کو، 12واں تو پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن ہم ان کو امام اس طرح نہیں مانتے۔ ہاں، ہم ان کو امام اس طرح مانتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ تو صحابہ میں اہل بیت میں بلند مقام والے ہیں۔ ان کے بعد جو ہیں، جن کو یہ لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے مانتے ہیں، ان کو بھی ہم باقی لوگوں کو جیسے امام مانتے ہیں، جیسے امام مالک کو، امام شافعی کو، امام بخاری کو، اسی طرح ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں، علم رکھنے والے امام، علم شریعت کے امام، نہ کہ شریعت کے امام۔ شریعت کا امام ہمارے نزدیک صرف ایک ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ان کے سوا کسی شخص کو بھی شریعت کا امام نہیں مانتے۔ علم شریعت کے امام ہمارے نزدیک بہت ہیں، جن لوگوں کے پاس بہت علم تھا، علم والے تھے، ہم ان سب کو امام کہہ سکتے ہیں۔